بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے حیران کن انکشافات کر دیے ہیں۔ حیران کن، میں اس لیے حیران کن کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ باتیں عمران خان صاحب نے نہیں کی، اگرچہ اس سے پہلے بھی وہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کچھ باتیں بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا گیا۔ وہ بات کرتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پتہ لگ گیا سارا رجیم چینج کا معاملہ کہ ان کے اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ بار بار ان سے پوچھتے رہے اور باجوہ صاحب کہتے رہے کہ نہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو بالکل اس میں آ ہی نہیں رہے اس معاملے میں۔ تو عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں دوسری طرف سے بتایا جا رہا تھا، MQM بھی دبے لفظوں میں، اور پھر IB کے لوگ آ کر مجھے بتاتے تھے کہ جناب یہ سب جا رہے ہیں آپ کو چھوڑ کر، تو پھر بلوچستان عوامی پارٹی ہو، ان کا جانا، اور شاہ زین بگٹی جو ہیں وہ تو بالکل ان کے کہنے کے علاوہ ہل ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ سب باتیں انہوں نے کی، لیکن اب جو انکشاف ہوا ہے یا عمران خان صاحب نے جس بات سے پردہ اٹھایا ہے وہ تو ہلا کر رکھ دینے والی باتیں ہیں۔ اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ آپ کو مصروف نظر آ رہے ہیں۔ لاہور میں زمان پارک میں اپنے گھر میں روزانہ ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اپنے پارٹی کے لوگوں میں سے کسی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کبھی آپ دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ فورن ڈگنیٹریز یعنی ایمبیسڈرز تک آتے ہیں، کہیں صحافیوں کی ملاقاتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو مسلسل ایک ملاقاتوں کا سلسلہ ہے پارٹی کے لوگوں سے، دیگر لوگوں سے۔ ابھی ایک حالیہ انہوں نے ملاقات کی ہے نوجوان صحافیوں سے، یوٹیوبر سے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز سے، اور اس کی تصاویر بھی آئی ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اس میں اب کچھ فرینک ڈسکشن ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ لگی لپٹی نہیں رکھتے، وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ اچھا یہ وہ کوئی بہت زیادہ ڈپلومیٹک کئی دفعہ نہیں ہوتے۔ اب جب باجوہ صاحب کی باتیں آئی ہیں تو انہوں نے تو کئی رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ان سے بات ہوئی کہ جی آپ باس کہتے تھے جنرل باجوہ کو، کیونکہ منصور علی خان صاحب سما ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، صحافی ہیں، ان کا پروگرام ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کے یعنی سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے انتہائی قریبی ذرائع نے کہا کہ جی عمران خان تو مجھے باس کہتے تھے، یعنی باجوہ کو باس کہتے تھے، اور ایکسٹینشن دینے کے لیے خود انہوں نے جناب اسد اور دیگر سے کہا کہ جی ایکسٹینشن مجھے دینے کی آفر ہوتی رہی۔ عثمان بزدار جو ہے اس کے خلاف تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ تھے، اور ان کی جو ٹیم ہی اچھی نہیں تھی جو لے کر آئے، ہم ان کو چلاتے رہے۔ یہ سب باتیں انہوں نے کی ہیں جی باجوہ صاحب نے، ان باتوں کا شاید وہ جواب دیا ہے، ان کے قریبی ذرائع کی طرف سے یہ سب کہا۔ تو اب جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا جی آپ ان کو باس کہتے تھے، یہ بات ہو رہی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی بھی جنرل ریٹائرڈ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو باس نہیں کہا، اور پھر ساتھ جو جملہ بولا ہے وہ حیران کن ہے۔ اس طرح کی لینگویج عمران خان صاحب نے زبان نہیں استعمال کی باجوہ صاحب کے حوالے سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کتنا جھوٹا شخص ہے، میں دہرا رہا ہوں، عمران خان کے الفاظ ہیں، وہ کتنا جھوٹا شخص ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس کے قریبی جتنے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا جھوٹا شخص ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ادھر بھی پیغام، ادھر بھی کوئی ایکسٹینشن کے معاملات بھی، مونس الہی صاحب کا بیان آپ دیکھ چکے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ چلے جائیں، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے رابطہ کیا، باجوہ نے کہا ادھر چلے جائیں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ قافلی ادھر عمران خان کے ساتھ آ گئی کچھ، اور سینٹر میں قافلی اس طرف چلے گی۔ عمران خان صاحب نے یہی پہلے بات کی کہ جی جب مونس الہی کی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے مونس الہی کو، اور یہ عمران ریاض کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بولڈ نیوز کے لیے کہا کہ مونس الہی کو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہو، اور دوسری طرف دوسرا کہہ دیا کہ باقیوں کا ادھر چلے جاؤ، تو وہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کا کہیں چاہ رہے تھے کہ ادھر ہو کچھ ادھر ہو، تو مکس اینڈ میچ سارا کچھ چلا رہے تھے۔ بہرحال اس سے بھی زیادہ حیران کن انکشاف جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بات یہ کی، یہ جھوٹا تو چلو آپ کہیں گے جناب یہ سارا پیچھے بھی انہوں نے دھوکے کی بات کی اور اس طرح کی، تو انہوں نے کہا کہ اتنا جھوٹا شخص سب جانتے ہیں یا اس کے قریبی لوگ جانتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ اگر ذرا بھی قمر جاوید باجوہ کو میرا خیال ہوتا یا کوئی اس میں ہمدردی، کوئی سافٹ کارنر کچھ اس طرح کا ہوتا، تو وہ کم از کم جب مجھ پر حملہ ہوا تو اس وقت صرف 15 منٹ دور تھے مجھ سے۔ یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت وہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں سب سے بڑی خبر تھی، ہر کسی کو فوری طور پر پتہ چل چکا تھا
کیونکہ میڈیا کی بہت زیادہ کوریج تھی اس وقت، لائیو کوریج بھی تھی، ہر طرح سے وہاں پر میڈیا سب دیکھ رہا تھا۔ عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے تھے خطرہ ہے آگے، اس طرح کے بیانات آ چکے تھے کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، گجرات یا اس سے پہلے حملہ ہو سکتا ہے، یہ سب باتیں ہوئی، اور پھر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کی ویڈیو سامنے آتی ہے، سب چیز سامنے آتی ہیں۔ تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ آرمی چیف اب جو ریٹائرڈ ہیں، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، صرف اور صرف 15 منٹ کی مسافت پر تھے، 15 منٹ دور تھے مجھ سے، یعنی عمران خان سے، تو وہ اپنا کوئی ہیلی کاپٹر بھیج سکتے تھے، وہ ریسکیو کروا سکتے تھے اگر ان کو کچھ خیال ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی بہت زیادہ اختلافات ہو چکے تھے۔ تو اب یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہی بات ختم نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی میں نے یہ بھی پوچھا باجوہ سے کہ آپ کس طرف ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں، بتائے تو صحیح، کیا آپ ان کے ساتھ ہیں، یعنی پی ڈی ایم یا اپوزیشن یا رجیم چینج میں جو لوگ شامل ہیں اس طرح کی بات، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں، ایک واضح کریں۔ اسی لیے شاید عمران خان صاحب اس وقت جب یہ باتیں پوچھتے ہوں گے تو پھر انہوں نے نیوٹرل کا ایک اس طرح استعمال کی کہ وہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل، یا آپ صحیح کے ساتھ ہیں یا آپ غلط کے ساتھ ہیں، یا آپ سچ کے ساتھ ہیں یا آپ جھوٹ کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ظلم ہوتا رہے اور آپ کہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان بار بار اس چیز کو دہراتے ہیں۔ تو غالباً یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اس طرح کی سوال جواب اور یہ سب باتیں ہو رہی تھی، آپس میں ڈسکشن، ملاقاتیں بہت سی ہو رہی تھی۔ اسد عمر نے بھی یہ بات کہی کہ بہت ملاقاتیں اس وقت ملٹری لیڈرشپ سے۔ تو خیر، تو عمران خان نے کہا کہ جی آپ بتا دیں۔ تو عمران خان کہتے ہیں جی، باجوہ صاحب نے کہا جی اچھا اگر میں دوسری طرف ہوں یا میں کہوں کہ میں ان کی طرف ہوں تو پھر، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں پھر عوام میں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب عوام میں آئے اور جس طرح کی عوام میں پذیرائی ملی ہے، خود عمران خان کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی نہ اتنی مقبولیت، نہ اتنا پیار، نہ اتنا رسپانس، کبھی اتنی عزت کبھی مجھے نہیں ملی جتنی وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد ملی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کسی کو نکالا جائے اور وہ اس طرح مقبول ہو جائے۔ تو خیر، تو یہ باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا کہ جی اب جو نئی قیادت آئی ہے اس کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ واقعی وہ نیوٹرل یا بالکل غیر جانبدار ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے، لیکن یہ ضرور شکوہ عمران خان نے کر دی جی اعظم سواتی کا معاملہ جو ہے وہ تو اسی طرح چل رہا ہے، ان کے خلاف کیسز ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کر دوں کہ اسی میٹنگ میں جو ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ پوچھا گیا کہ پرویز الہی صاحب نے کہا جی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ فیض حمید نے اور جہانگیر ترین نے لگوایا، ترین نے بزدار کو وزیر اعلیٰ بنوایا۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا اچھا، پرویز الہی صاحب نے یہ بات کی ہے، اچھا۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی اتحادیوں سے اگر کوئی ہے آپ کو کوئی مسائل یا کچھ، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا پارٹی کو کہا ہے کہ اچھا آپ اگنور کریں، اس طرح کریں۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے، اس پر حیرانی کا اظہار کیا، نہ صرف اس پر بلکہ اس بات پر بھی حیرانی کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے کہ کچھ لوگ جو باجوہ صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے آج بھی وہ اہم جگہوں پر ہیں یا لگائے گئے ہیں۔ تو اس پر بھی عمران خان صاحب نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اچھا وہ لوگ اتنے قریب تھے یا وہ اب اس پوزیشن پر ہیں یا اس پوزیشن پر لائے گئے ہیں یا اس طرح کیے گئے، اس پر بھی عمران خان نے حیرانی کا اظہار کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی دلچسپ بات جو میری نظر سے گزری میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وجاہت احس خان صاحب بہت زبردست صحافی، میرے کولیگ بھی رہے، میرے سینئر بھی ہیں، اب اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ ان کو بھی خطرات تھے، اور پھر اس وقت انہوں نے کہا اسٹڈیز کے لیے جا رہا ہوں سب، لیکن خطرات کی وجہ سے ان کو باہر جانا پڑا۔ اب وہ وہاں سے ویلاگز بھی بنا رہے ہیں، دوبارہ بنا رہے ہیں۔ اب ایک حالیہ ویلاگ میں انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حاضر سروس لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ اسحاق ڈار سے ہماری کمٹمنٹ ہوئی ہے، اسحاق ڈار نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ 200 سے نیچے ڈالر لے کر آئے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں وجاہت احس خان صاحب کہ یہ ایسے تھا جیسے پتہ نہیں کوئی اس کے پاس جادو کی چھڑی ہے اور وہ برطانیہ سے آ رہا ہے اور بینک آف انگلینڈ کے پتہ نہیں خزانے ساتھ لا رہا ہے، وہ کیا کر دے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ وزارت صاحب ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان افسران کو کہ جناب اب آپ ذہن دوڑائیں ذرا، یاد ہے آپ نے جب کہی تھی تو اب آپ سوچیں، آپ نے مجھ سے کہا تھا اسحاق ڈار آئے گا تو ہو جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پھر سچے ہیں کہ وہ کہتے رہے کہ کوئی رجیم چینج یا ڈیل، یعنی اسحاق ڈار ڈیل کر کے آئے ہیں اور یہ سب ڈیلنگ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ معیشت کا کباڑہ جو ہوا ہے، تباہی ہوئی ہے، یعنی پہلے
خود بہت سے صحافی کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب خود تنقید کرتے تھے اسحاق ڈار پر کہ اس نے بڑی بربادی کی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، پرانا جو دور تھا یعنی نون لیگ کا اس میں تباہ و برباد کر دیا، ہماری اکانومی برباد ہو گئی، ہمارے ایکسپورٹس نیچے چلی گئیں، انہوں نے جس طرح مصنوعی طور پر ڈالر کو کنٹرول رکھنے کے لیے ہمارے زرمبادہ کے ذخائر کا بیڑا غرق کر دیا کہ مفتاح اسماعیل اس کے بعد، یہ میں پچھلے نون لیگ کے دور کی بات کر رہا ہوں، مفتاح اسماعیل آئے ان کو خود تبدیلیاں کرنی پڑی، آج مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار کی لڑائی چل رہی ہے۔ تو خیر اس کا مطلب اسحاق ڈار نے اپنے آپ کو ذرا بیچا کچھ طاقتور لوگوں کے آگے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور وہ بھی اس میں آ گئے کہ ان کو ضرورت تھی یا جو بھی تھا۔ اور عمران خان صاحب یہ بات بھی پہلے کہہ چکے ہیں باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ جی میں نے بھیجا وزیر خزانہ کو، اپنے وزیر خزانہ کو اس وقت شوکت ترین تھے، ان کو بھیجا، جا کر بتایا، 2 گھنٹے ان سے میٹنگ کی، کافی دیر تک ان سمجھاتے رہے کہ اگر یہ رجیم چینج والا معاملہ ہو گیا تو پھر ہماری اکانومی جو ہم نے بڑی مشکل سے سنبھالی ہے، معیشت 6% گروتھ پہ لے کے گئے، انڈسٹریل گروتھ بہتر ہوئی ہے، ایگریکلچر بہتر ہوا ہے، ہم وبا سے نکلے ہیں، 2 سال وبا کا مقابلہ کیا، یہ تباہی کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن وہ نہیں، انہوں نے سنی بات یا نہیں مانی، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ معیشت تباہ ہے۔ ہاں ایکسٹینشن کا بھی جب عمران خان صاحب سے، یہ جو میں نے میٹنگ جس کے حوالے سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، جب ایکسٹینشن کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یہی جو یہ نوجوان صحافی اور یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے حوالے نے پوچھا کہ جی ایکسٹینشن آپ نے پھر کیوں بات کی اگر اتنے ہی وہ باجوہ صاحب برے تھے اور یہ سارا کچھ کیا، تو عمران خان صاحب نے کہا جی میرے پاس 2 چوائس تھیں، اگر ملک بچانا ہے تو اگر اس کا یہ راستہ بنتا ہے تو میں نے پھر اس طرح سے یہ بات کر دی کہ اچھا اگر ان کو ایکسٹینشن دیں، اگر ملک اس طرح ہی نہیں بچتا ہے، کنٹینیوٹی ایک رہتی ہے، تو چلو اس طرح کا کچھ کر لیں۔ اور وہ دیکھیں وہی میرے خدشات درست ثابت ہوئے کہ وہ معاملات نہیں ہوئے، حکومت ہماری گرائی گئی، اور آج آپ دیکھ لیں ملک تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں، یہ برباد کر دی انہوں نے معیشت کو۔ تو یہ بس سب باتیں عمران خان صاحب نے کہی ہیں جناب۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔